کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال أيضا المسلمون كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور سامعین کرام، آج کی اس پروقار اور پر رونق محفل میں میری تقریر کا اصل مقصد اپنے مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا ہے اور انہیں یہ بتلانا ہے کہ یہ حالات کیوں آئے اور یہ حالات کیسے آئے اور یہ حالات کب تک آتے رہیں گے. ان چند باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، یہ بات بالکل بھی پوشیدہ نہیں ہے بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے. نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں رعب و دبدبہ ہے. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی ہے اور یہ آج ہر کسی سے ڈرتے ہیں. آج عالمی سطح پر مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انہیں ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے. آج دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے. علل اعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اسلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. آج دہشت گردی کا الزام لگا کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ تیار کی جا رہی ہے. محترم حضرات، ذرا سوچے تو صحیح، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ آج پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ کیوں کر ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں لرزتی تھی، کل تک وہ مسلمان جو نہتے 313 تھے لیکن انہوں نے 1000 تجربے کار کافروں کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو محض 3000 تھے لیکن انہوں نے 3 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش دی تھی. محترم حضرات، آج کیا ہو گیا کہ آج اس قوم سے، دنیا کی سب سے رذیل و کمین قوم، آج اس قوم سے اسرائیل جیسی ملعون قوم بھی نہیں ڈرتی ہے. محترم حضرات، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے حضرت عمر سے منتیں کیا کرتے تھے، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں آج کیا ہو گیا کہ یہی یہودی آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. کل تک وہ عیسائیت جس نے ہماری تلواروں کے نیچے دم توڑا تھا، کل تک وہ عیسائیت جو ہماری باندی اور غلام بن کر رہا کرتے تھے، کل تک وہ عیسائیت جو ہم سے بھیک مانگا کرتی تھی. مسلمانوں کیا ہوا کہ آج وہ عیسائی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج وہ یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج وہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے جو ہمارے زیر سایہ رہا کرتے تھے، آج وہ بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج ان کی شاخیں بھی ہم سے شیر ہو گئی. محترم حضرات، ذرا سوچے تو صحیح، ہم آج بھی مسلمان ہیں اور وہ آج بھی اسی کفر پر قائم ہیں. آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ مسلمانوں، کیا تمہاری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر افرادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان قوم 1 ارب 30 کروڑ سے کہیں زائد ہے. اگر وسائلی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ملکوں میں پیٹرول جیسے سیال سونے کے کنویں زیادہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں.
اور اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو اقوام عالم میں مسلمان قوم کہیں زیادہ مالدار ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہر جگہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت و کشادگی کے باوجود ان کے لیے کیوں تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ اگر غور سے دیکھا جائے اور ایک تحقیقی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی اصل وجہ جہاں اسلام کی پیروی سے انحراف ہے، وہیں اس کا ایک بڑا سبب آپسی اختلاف و انتشار، آپسی لڑائی جھگڑے، آپسی جنگ و جدال اور اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے۔ محترم حضرات، اگر غور سے دیکھا جائے اور ایک تحقیقی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج عالمی سطح پر مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت و رسوائی کی اصل وجہ جہاں اسلام کی پیروی سے انحراف ہے، وہیں اس کا ایک بڑا سبب آپسی اختلاف و انتشار، آپسی لڑائی جھگڑے اور آپسی جنگ و جدال ہے۔ اور پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب مسلمان قوم کے افراد اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت کی لڑی میں پیوست ہوتے ہیں تو ایک ناقابل تسخیر چٹان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ایک ناقابل تسخیر قلعے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، پھر ان کے سامنے پہاڑ بھی سربخون نظر آتے ہیں۔ محترم حضرات، تاریخ سے آشنا حضرات جانتے ہیں کہ جب غرناطہ پر بربادی کی گھٹائیں چھا رہی تھی، جب اسپین پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو وہاں کے مسلمان عربی، اندلسی اور بربری کے نام پر لڑ رہے تھے۔ وہاں کے مسلمان اسلام کے بجائے اپنے خاندان اور اپنی قومیتوں پر فخر کر رہے تھے۔ محترم حضرات، بالآخر آسمان نے وہ دن دیکھا کہ وہ اندلس جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال تک انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی، وہ اندلس جہاں پر مسلمانوں نے تہذیب و تمدن اور علم و فضل کے وہ چراغ جلائے تھے جو اس وقت کی دنیا میں بے مثال تھے، لیکن جب وہاں کے مسلمان آپس میں لڑنے لگے، جب وہاں کے مسلمانوں نے آپسی اختلاف و انتشار شروع کر دیا تو وہاں کے مسلمانوں کے اختلاف و انتشار کی بنیاد پر وہاں کے کتنے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کتنی مساجد و مکاتب اور خانقاہ و مدارس کو منہدم کر دیا گیا، کتنی مسلمان ماں اور بہروں کی عزت و ناموس کو لوٹا گیا، کتنی مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا، کتنے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا۔ اور حضرات، اسی طرح سے بغداد میں بھی، بغداد مسلمانوں کا ایک بڑا علمی مرکز رہا ہے، وہاں پر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، وہاں پر علم کلام، علم منطق وغیرہ پر اتنی کتابیں لکھی گئی کہ کتب خانے کے کتب خانے بھر گئے۔ الغرض وہاں کے مسلمانوں کی ایک بڑی مضبوط سلطنت قائم تھی، لیکن جب وہاں کے مسلمان آپس میں لڑنے لگے، جب وہاں کے مسلمان آپس میں بٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر تاتاریوں کو مسلط کر دیا۔ حضرات، فتنہ تاتار وہ فتنہ ہے کہ جس کو سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی دل خراش داستان کو پڑھ کر آج بھی بدن کپ کپا جاتا ہے۔ محترم حضرات، کہا جاتا ہے کہ بغداد اور اس کے مضافات میں تاتاریوں کے ہاتھوں سے 1,06,00,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر تاتاریوں کا اس قدر رعب و دبدبہ چھا گیا تھا کہ اگر کوئی تاتاری عورت کسی مسلمان مرد کو بازار میں روک لیتی اور کہہ دیتی کہ تم یہیں ٹھہرو، میں تمہیں تلوار لا کر قتل کر دیتی ہوں، تو اس مسلمان مرد کے اوپر اس عورت کا اس قدر رعب و دبدبہ چھاتا کہ اس مرد کو ایک قدم بھی وہاں سے آگے بڑھانے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ بالآخر وہ عورت اس کو قتل کر ڈالتی تھی۔ حضرات، ایسی نہ جانے کتنی مثالیں ہیں، اور آج در حقیقت اس ہندوستان میں بھی وہی داستان دہرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آج اس داستان کو دہرانے کے لیے لاکھوں لوگوں کو اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، انہیں ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اختلاف و انتشار اور گروہ بندی کے جال میں پھنس کر اس چوراہے پر جا کھڑے ہوئے ہیں جس کا ہر راستہ ہلاکت و بربادی کی طرف جاتا ہے، جس کی ہر منزل پہلی منزل سے زیادہ تاریک ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے خواب غفلت میں مدہوش مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور ذرا اپنے چاروں طرف دیکھو کہ
کافروں نے تمہیں چاروں جانب سے گھیر رکھا ہے، کافروں کے خونی پنجے تمہاری شہرت تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے اے مسلمانوں اب متحد ہو کر کفار تک یہ آواز پہنچا دو کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو اندلس اور بخارا بغداد وغیرہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا تھا، ورنہ تمہارے اوپر بھی وہی مظالم ڈھائے جائیں گے جو افغانستان اور روس کے مظلوم و معصوم مسلمانوں پر ڈھائے گئے تھے، ورنہ تمہاری ماں اور بہنوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو بوسنیائی مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اے مسلمانوں اب متحد ہو جاؤ، اٹھو اور کفار تک یہ آواز پہنچا دو کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میں یہیں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ تھے عزیزم محمد اشرف جو آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے اوپر تقریر پیش فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں نعت نبی گنگنانے کے لیے اسی مدرسے کے ایک متعلم محمد